الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعوں سے آپ حضرات کی خدمت میں موت اور آخرت کی تیاری سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ ان باتوں کے مذاکرے کا بنیادی مقصد بس اتنا سا ہے، ہم جو اپنی قبر اور آخرت کو بھول چکے ہیں، دنیا کی لذتوں اور اس کی خواہشات میں مست و مگن ہو چکے ہیں، تھوڑا سا وہاں سے باہر نکلیں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے، اعمال سے، اخلاق سے اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو مزین کر سکیں اور اپنی قبر کے لیے کچھ توشہ حاصل کر سکیں۔ اس مقصد کے تحت ان مضامین کو آپ احباب کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ اور حقیقی حال بھی آج ہم سب لوگوں کا یہی ہے کہ ہم دنیا کی زیب و زینت پر اور اس کی آرائش پر ایسے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں دور دور تک نہ کبھی خدا یاد آتا ہے، نہ اس کے رسول یاد آتے ہیں، نہ ہمیں اپنی موت کا احساس ہے، نہ اپنی آخرت کی کوئی فکر ہے۔ ہمارے مسلم محلے کے اندر اس وقت جو شادیاں چل رہی ہیں، مسلمانوں کی خدا اور رسول سے بغاوت، موت اور آخرت کی فراموش کرنے کا عالم یہ ہے۔ اب مسلمانوں کی جرأت اتنی بڑھ گئی ہے گناہ پر، ان کو مسجد کا اور مسجد میں خدا اور رسول کی باتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے، دین کی باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، تو دوسری طرف لوگ بڑی جرأت کے ساتھ اللہ کی اس آواز کو دبانے اور سننے والوں میں خلل پیدا کرنے کے لیے گانے اور بجانوں کا وہ ہوش ربا مظاہرہ کرتے ہیں جن کو دیکھ کر سوائے حسرت و افسوس کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔
اور آئے دن مختلف فنکشن ہالوں کے اندر مسلمانوں کی جو ولیمے کی تقریبات ہو رہی ہیں، شاید ہی کوئی ولیمے کی تقریب ہو کہ جس میں گانے بجانے کا اہتمام نہ ہوتا۔ کوئی اپنی تقاریب کے اندر قوالیوں کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی اپنی تقاریب کے اندر گانے بجانے کا اہتمام کر رہا ہے، اور کوئی اپنی تقاریب میں ناچنے والوں کو بلا رہا ہے۔ اللہ نے تھوڑی سہولتیں دی تو آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ان چیزوں کے بارے میں؟ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا؟ اور میں کیا حرکتوں میں مبتلا ہوں؟ یہ مسلمانوں کی وہ حرکتیں ہیں، وہ اخلاق و اعمال ہیں جن کو دیکھ کر یہود خوش شرما رہے کہ ایسی جرأت، اللہ کی ایسی بغاوت، اللہ کی ایسی نافرمانی، اور نبی علیہ السلام کے دین کا اس طرح کا مذاق یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اور اپنے مقصد کو فراموش کر دیا۔ نہ ان کو اپنی موت یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ کوئی اور چیز۔ تو اسی مقصد کے تحت ان مضامین کا انتخاب کر کے ان باتوں کو ہر جمعہ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم اپنے مقصد کو پہچان کر پلٹ کر خدا اور اس کے رسول کی طرف آ سکیں۔ آج کی اس جمعہ میں عالم برزخ سے متعلق کچھ باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ عالم برزخ، اسی کو عام مسلمان اپنی زبان میں عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ برزخ کہتے کس کو ہیں؟ لغت کے اندر برزخ کا معنی یہ ملتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان روکنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں برزخ اس عالم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے درمیان جس کو بنا رکھا ہے، اور انسان اپنی موت کے ساتھ اس عالم میں داخل ہوتا ہے، اور قیامت قائم ہونے تک اس کو اسی عالم میں رہنا ہوتا ہے۔ اسی کو عالم قبر یا عالم برزخ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے اور حکمت بالغہ سے بنایا، مٹی سے ان کو وجود بخشا، اور اپنے کرم سے ان کے اس ڈھانچے کے اندر روح پھونکی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام دنیا میں جو چیزیں برتی اور استعمال کی جاتی ہیں ان سب کے نام بتائے، ان کی کوالٹیز اور ان کی خوبیوں سے آگہی دی۔ یہی وہ بات ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ مثلا یہ لوٹا ہے، یہ گلاس ہے، یہ بگونا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کی یہ خوبی ہے، یہ اس چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا نام اور اس کی خوبی اور خصوصیات بتائی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، تمام فرشتوں پر انہیں فوقیت عطا فرمائی۔ پھر آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ اللہ نے جنت فرمایا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد آدم علیہ السلام کو جس مقصد سے بنایا گیا تھا اس کی تکمیل کے لیے ان کو زمین پر اتارا گیا۔ تو آدم کا پہلا گھر جنت تھا، دوسرا گھر زمین تھا، اور ان کا تیسرا گھر برزخ یا قبر تھا، اور چوتھا گھر ان کا جنت ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے
پہلی اولاد سے لے کر صبح قیامت تک آنے والی، ان کے لیے بھی اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے۔ اولاد کے لیے کہا کہ تمہارا پہلا گھر ماں کا پیٹ ہے، تمہارا دوسرا گھر دنیا کی زندگی ہے، اور تیسرا گھر قبر ہے، اور چوتھا گھر جنت یا جہنم ہے۔ اگر تم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اعمال اور اپنی ترتیب اور اپنے اخلاق کو سنوارا اور سدھارا تو پھر آخرت میں تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نے یہاں پر منمانی کی تو پھر آخرت میں تمہیں جہنم ملے گی۔ پھر اللہ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ سلسلہ ایک روایت کے مطابق کم و بیش 1.25 لاکھ یا ایک روایت کے مطابق 1,40,000 اتنا لمبا سلسلہ اس دنیا میں بھیجا۔ ان انبیاء کے ذریعے اللہ نے ہر زمانے کے انسانوں پر واضح فرمایا دنیا میں اچھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، اچھے اخلاق کون سے ہیں، غلط اخلاق کون سے ہیں، انسان کو کون سی راہ اپنانی ہے اور کس راہ پر چلنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کس راہ پر چلنے سے اللہ کی مرضی اور خوشی حاصل ہوتی ہے، کس راستے پر جانے سے اللہ کا غصہ اور اس کی ناراضگی اترتی ہے۔ نبیوں نے یہ تمام کی تمام چیزیں اور باتیں اللہ کی طرف سے ان کے بندوں کو بتائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، ان کی اولاد کو جو قیامت تک اس دنیا میں آنے والی ہے سب کو پیدا فرمایا، تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آدم اور اس کی ذریت اتنی زیادہ ہے کہ یہ زمین پر سما نہ سکے گی۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں موت پیدا کروں گا، کہ لوگ جاتے رہیں گے اور نئے لوگ آتے رہیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ موت پیدا کریں گے تو ان کی زندگی اجیرن ہوگی، بڑی مشکل میں ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ میں امید پیدا کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ امیدوں کو پیدا فرمایا، اور تمام کے تمام لوگ انہی امیدوں کے اندر پھنسے پڑے ہو گئے، اور انہی امیدوں میں مست و مگن رہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آتا ہے اور ان کو اس کا پتہ اور احساس تک نہیں ہوتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب جنت بنائی اور اس کو تمام تر نعمتوں سے سجایا تو جبرائیل امین کو بلا کر کہا کہ جبرائیل، جاؤ جنت پر دیکھو کہ میں نے جنت کیسی بنائی۔ جبرائیل امین گئے اور جنت اور اس کی نعمتوں کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، تو آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، یہ جنت اور اس کی نعمتیں اتنی خوب اور اتنی عمدہ ہیں کہ انسان نہ جن کا تصور کر سکتا ہے، جن نعمتوں کا خیال نہ کسی کے دل میں آ سکتا ہے۔ اے اللہ، اگر ان نعمتوں کا حال، اس جنت کی خوبصورتی کا ذکر ایمان والوں کو ہو جائے، انسانوں کو ہو جائے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا ہو جو جنت حاصل کیے بغیر رہ جائے۔ ہر کوئی اسی کی کوشش کرے گا کہ میں جنت حاصل کروں۔ تو اللہ رب العزت نے اس جنت پر مصیبتوں کی چادر اڑا دی۔ جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل، اب جاؤ، جا کر دیکھو۔ جبرائیل نے جب مصیبتوں، تکلیفوں اور مشقتوں کو دیکھا تو پھر کہنے لگے کہ اے اللہ، اب مجھے بہت کم امید ہے کہ شاید ہی تیرا کوئی ایک بندہ اس میں داخل ہو سکے۔
پھر اللہ نے جہنم بنائی، جہنم بنانے کے بعد اس کو ہر قسم کے عذابات سے آراستہ فرمایا۔ جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور میری جہنم دیکھو۔ جبرائیل نے جہنم جو در حقیقت اللہ کے غصے اور اس کے غضب کا مظہر اور آئینہ ہے، جبرائیل نے اس کو دیکھا تو ایسی گھبراہٹ اور خوف طاری ہوا، وہ دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ ایسی سخت ترین سزاؤں کا مقام ہے، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی انسان اس کو اور اس کی سزاؤں کو سنے تو اس سے بچنے کی فکر نہ کرے، کوئی اس کی سزاؤں کو سن کر اس میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا یہ کہ تمام تر خواہشات کو، خوبصورتی کو، زیب و زینت کو جہنم کے اوپر ڈال دیا۔ جبرائیل سے کہا کہ اب جا کر دیکھو۔ جبرائیل نے جب جا کر دنیا کی خواہشات، وہاں کی زیب و زینتوں کو دیکھا تو پھر کہا کہ اے اللہ، اب مجھے ڈر ہے کہ شاید ہی کوئی تیرا بندہ ایسا ہو جو اس میں داخل ہونے سے بچ جائے۔ یہی حال اس وقت ہم سب کا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت پر اور اس کی آرائشوں پر ایسے فریفتہ ہوئے ہیں، ایسے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، جس طرح ایک جنگل کا بھوکا درندہ اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے، اس کی جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ کر کھانا چاہتا ہے۔ یہی حال اس وقت امت مسلمہ کا ہے، وہ دنیا پر ایسے ہی بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ ہر کسی کی زندگی کو دیکھیے، کسی کو دھوکہ دینے میں، کسی کو نیچا دکھلانے میں اور بڑے بڑے منصوبے بنانے میں، سب کے سب انہی بےہودہ بکواس قسم کی چیزوں کے اندر لگے ہوئے، اور لگتا ایسا ہے کہ ان کو کبھی مرنا نہیں ہے، ان کو موت کبھی آنے والی نہیں ہے۔ اس طرح کی غفلت کی زندگی، صبح سے لے کر شام تک دنیا دنیا دنیا، رات میں بھی دنیا، اور صبح ہوئی تو پھر دنیا، اور اسی طرح کی زندگی وہ گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ بڑھاپے کی سرحد میں پہنچ چکا ہے، اور جسم کی ساری قوت و طاقت نچوڑی جا چکی ہے، جسم کا ایک ایک بال سفید ہو چکا ہے۔ ابھی بھی نہ اس کو موت یاد آتی ہے، نہ قبر یاد آتی ہے۔ اب فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرے پوتروں کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا گھر کیسے بنے گا، یہ دنیا میں آسائشات کی زندگی کیسے گزاریں گے، انہی فکروں میں پڑا ہے۔ یہ حال آپ کا نہیں، یہی حال میرا بھی ہے، سب کا ہے، سب کے سب اسی میں لت پت ہیں۔ میرے دوستو، ان حقیقتوں کو سمجھیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال فرمایا۔ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بتا دیں دنیا میں سب سے سمجھدار محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی موت اور قبر کو یاد رکھنے والا، اپنی موت اور اپنی قبر کی تیاری کرنے والا دنیا کا سب سے سمجھدار، سب سے محتاط انسان ہے۔ اپنے آپ کو عقل مندوں کی اس فہرست میں لانے کی کوشش کریں، تھوڑی سی اپنی زندگی کی ترتیب اپنی قبر اور آخرت کو بہتر بنانے کی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جنازہ آیا، ہم تمام کے تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے بعد قبرستان جانے لگے۔ اللہ کے نبی قبرستان میں پہنچ کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، اور تمام کے تمام صحابہ نبی پاک علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا، سب بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، لوگوں،
کوئی خبر ایسی نہیں ہے جو روزانہ واضح انداز میں یہ اعلان نہ کرتی ہو، اے ابن آدم کیا تو مجھے بھول گیا؟ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت و تنہائی کا مقام ہوں، سانپ اور اژدہوں کی جگہ ہوں۔ اے ابن آدم تو مجھے بھول مت اور یاد رکھ۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں، خبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کی ایک جماعت تھی جو کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو آقا نے ان صحابہ سے فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، کاش اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو فراموش کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد رکھتے تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ جو تم اس طرح کھلکھلا کر ہنس رہے ہو یہ کیفیت تمہاری نہ ہوتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، ہر خبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، وحشت و تنہائی کا مقام ہوں، سب سے علیحدگی کی جگہ ہوں۔ جب کوئی نیک آدمی دنیا میں موت پاتا ہے، خبر اس کا استقبال کرتی ہے، کہتی ہے تیرا آنا مبارک، تیرا مجھ میں سمانا مبارک۔ میری پشت پر جتنے لوگ موجود تھے، چلتے پھرتے تھے، ان تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت اور چاہت تجھ سے تھی۔ آج تو میرے پاس آیا ہے تو تو میرا اکرام دیکھے گا۔ نبی نے فرمایا کہ یہ کہہ کر خبر تا حد نظر کشادہ ہوتی ہے، اور اتنی کشادہ ہوتی ہے، اتنی کشادہ ہوتی ہے جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنی قبر وسیع ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی برا آدمی گناہوں والا دنیا سے وفات پاتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے تو بڑا منحوس تھا، اور میری پشت پر جتنے لوگ رہتے اور چلتے تھے مجھے ان میں سب سے زیادہ نفرت، بغض اور دشمنی تجھ سے تھی، تو کیوں آیا؟ آج جب تو آ ہی گیا ہے میرے پاس تو پھر میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ نبی نے فرمایا کہ یہ کہہ کر خبر اس پر تنگ ہوتی ہے، اتنا دبوچتی ہے، اتنا دبوچتی ہے۔ نبی نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا جس طرح یہ انگلیاں دوسروں میں داخل ہو گئی، میت کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں اس طرح جکڑی جاتی ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو دیکھ کر کہا یا تو یہ راحت میں آ گیا یا اس سے راحت ہو گئی۔ نبی نے صحابہ سے فرمایا جنازے کو دیکھ کر یا تو یہ راحت میں آ گیا یا اس سے راحت ہو گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا اگر یہ نیک آدمی تھا، دنیا کی مشقتوں کو برداشت کرتا رہا، آج اس کو موت آ گئی تو وہ راحت میں اور اللہ تعالیٰ کے کرم میں داخل ہو گیا، اور اگر مرنے والا برا تھا تو پھر اس سے راحت ہو گئی، اس لیے کہ جب آدمی روئے زمین پر برائی کرتا ہے تو اس کی نحوست اور برائی کے اثرات پورے حصے پر پھیلتے چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین پر فساد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشوں کو روکتے ہیں، اور جتنے جانور زمین پر رہتے ہیں ان کو پانی میسر نہیں آتا، ہریالی نہیں ملتی اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جب ایسا برا آدمی مرتا ہے تو ان تمام لوگوں کو، ان جانوروں کو راحت ہو جاتی ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہر مسلمان کو اس بات کا جائزہ لینا ہے، میری زندگی کس طرح کی ہے، میرے عقیدے اور اعمال کس طرح کے ہیں، کیا میرے دنیا سے جانے سے اوروں کو راحت ہو جائے گی یا میرے اس دنیا سے گزرنے پر مجھے راحت حاصل ہوگی۔ آپ اپنی زندگی، اپنا کردار اور اپنا عمل اس کے مطابق بنانے کی فکر اور کوشش کریں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے اس جمعہ کی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب دنیا میں کسی نیک آدمی کا انتقال ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل کو بلا کر کہتے ہیں، اے عزرائیل، وہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، دنیا کے اندر میں نے سختی میں، نرمی میں اس کا امتحان لیا، مصیبتوں میں اور خوشی میں اس کو آزمایا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا اور کس طرح کا عمل کرتا ہے، لیکن میرے اس بندے نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، زندگی کے ہر موڑ پر خوشی میں بھی غم میں بھی میری فرما برداری کی، آج اس کا آخری وقت آیا ہے، جاؤ اس کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے پاس لاؤ، میں اس کو انعامات سے سرفراز کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عزرائیل اللہ کا حکم سنتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لیتے ہیں جن کی تعداد 500 ہوتی ہے، اور تمام کے تمام فرشتے جنت کا کفن ایک ہاتھ میں لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں ریحان ہوتا ہے، ایک ایسی خوشبو جس میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ کی خوشبو دوسری خوشبو سے علیحدہ ہوتی ہے، اور تمام فرشتوں کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا ہوتا ہے جو مشک سے بھیگا ہوتا ہے۔ حضرت عزرائیل ان فرشتوں کے ساتھ اس شخص کے پاس، اللہ کے اس دوست کے پاس آتے ہیں، اور سب کے سب آ کر چاروں طرف سے اس کو گھیر کر بیٹھتے ہیں، اور پھر تمام کے تمام فرشتے اس شخص پر اپنا اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے جنت کر دی جاتی ہے، وہاں کی نعمتیں، وہاں اس کو میسر آنے والی تمام کی تمام راحتیں سامنے کر دی جاتی ہیں، اور وہ شخص اپنی آنکھوں سے جنت کی ان نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں جو روح موجود ہے وہ نکلنے کے لیے ایسے تڑپتی اور پھڑکتی ہے جیسے کسی پنجرے کے اندر کسی پرندے کو بند کر دیا جائے تو وہ اپنی آزادی کے لیے جیسے پھڑکتا اور تڑپتا ہے، اس کی روح بھی اللہ سے ملاقات کے لیے ایسے ہی مچلتی اور بے چین ہوتی ہے۔ اور پھر تمام کے تمام فرشتے مشک کا وہ سفید کپڑا جو خوشبوؤں سے معطر ہوتا ہے اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور سب ہاتھ اس کے جسم پر رکھتے ہیں، اور پھر اس کی روح کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، نکل اللہ کی طرف اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے۔ چنانچہ وہ روح بڑی خوش ہو کر نکلتی ہے، جو ہی حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی روح اتنی سہولت سے نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے کے اندر بال پڑا ہوا، جس سہولت اور آسانی کے ساتھ کھینچتے ہی نکل آتا ہے، اس کو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی حال نیک مومن کی روح کا ہوتا ہے۔ جب روح جسم سے باہر نکلتی ہے تو سب سے پہلے اس کا جسم اس روح کو مبارکباد دیتا ہے، کہتا ہے تجھے بہت مبارک ہو، تو نے اپنی پوری زندگی میں خدا کو، اپنی موت کو اور اپنی آخرت کو یاد رکھا، تو نے زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، خدا کی مرضیات پر اپنے آپ کو لگایا، تو نے خدا کے سامنے رسوا ہونے سے خود کو بھی بچایا، مجھے بھی بچایا، میری مبارکباد قبول کر۔
اور روح جو ہی باہر نکلتی ہے تمام کے تمام فرشتے اس روح کو سلام کرتے ہیں اور اس روح کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر یہ روح وہ فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر حضرت عزرائیل اس روح کو لے کر عرش اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں، خدا کے عرش کے پاس پہنچتے ہی وہ روح خدا کے یہاں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ ادھر دنیا کے اندر پھر اس روح کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے راضی ہوں، اس سے خوش ہوں، اس کو اعلیٰ علیین کے اندر مقام دے دیا جائے۔ پھر اس کے جسم کو نہلانے کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام فرشتے پھر موجود رہتے ہیں، اس کو نہلانے میں ساتھ ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگ اس میت کو غسل دینے کے لیے کروٹ دیتے ہیں تو وہ 500 فرشتے اس سے پہلے اس میت کو کروٹ دیتے ہیں۔ جب نہانا مکمل ہوتا ہے اور کفن پہنانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے وہ تمام فرشتے جنہوں نے اس کے لیے جنت سے کفن لایا ہوتا ہے اس کفن کو پہلے پہناتے ہیں، پھر دنیا کا کفن اس کے اوپر اس کو پہنایا جاتا ہے، پھر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے بعد سے قبرستان لے جانے تک وہ فرشتے دونوں مقامات پر راستوں کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا استقبال استغفار کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے کرتے ہیں۔ پھر اس میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھتے ہی 2 فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ فرشتے ان کا جو حلیہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ اتنا برا حلیہ ہے کہ انسان اس کا تصور اور اندازہ تک نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی آنکھوں میں بجلی کی طرح چمک ہوگی، جن کی آواز کے اندر بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی طرح کی گرج ہوگی، اور ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ایک ہتھوڑا ہوگا اتنا وزنی نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اس دنیا میں جتنے انسان اور جنات آئے وہ سب کے سب مل کر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے، اتنا وزنی ہتھوڑا، اور ان کے جو بال ہوں گے سر سے لے کر ان کے قدموں کو چھو رہے ہوں گے، اور ان کا سینہ اتنا چوڑا ہوگا کہ انسان کئی دنوں کی مسافت طے کر کے ان کے سینے کی چوڑائی کے فاصلے کو طے کر سکتا ہے۔ وہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اٹھ۔ حدیث میں آتا ہے ان کی اس آواز کو سن کر میت جو کفن کے اندر پڑا ہوا ہے، کفن اس کے جسم سے نکل کر اس کے سرین تک آ جائے گا، اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ لیکن یہ منکر نکیر کی سختی اور ان کی وحشت و بربریت ایمان والوں کے لیے نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم پر وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑی شرافت کا، بڑے اخلاق کا معاملہ کریں گے، اور جب میت بیٹھ جائے گا تو منکر نکیر 3 سوالات اس سے کریں گے، کہیں گے کہ بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، بتا تیرا دین کیا تھا؟ تیسرا سوال ہوگا کہ من نبیک، تیرے نبی کون تھے؟ یہ وہ 3 سوال ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی اس کا جواب یاد ہے، لیکن خبر کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ ان 3 سوالات کے جوابات اگر آپ کو معلوم ہیں تو آپ آخرت میں قبر میں اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ قبر کے اندر جواب پریکٹیکل ہوگا۔ پہلا جواب میرا رب اللہ ہے، وہی انسان کہہ سکتا ہے جو دنیا میں شرک سے بچا رہا ہے، جو اپنا عقیدہ، اعتماد، بھروسہ اور توکل زندگی کے ہر معاملے میں خدا پر کرتا رہا، خدا کی مرضیات پر اپنے آپ کو چلاتا رہا،
خدا کی ربوبیت کو تسلیم کرتا رہا، وہ جو یہ سمجھتا تھا کہ فاعل حقیقی کرنے والی ذات تنے تنہا اللہ کی ہے، جو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا اور یقین رکھتا تھا، وہی کہہ سکتا ہے کہ میرا رب اللہ۔ جو آدمی نماز بھی پڑھتا تھا، اللہ کو بھی پوچھتا تھا، خبروں کو بھی پوچھتا تھا، اور اللہ کے اور لوگوں سے منتیں اور مرادیں مانگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ خدا بھی کام بناتے ہیں، فلاں بھی کام بناتے ہیں، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا رب اللہ تھا، اس کی زبان پر نہیں آئے گا۔ جب پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا کلچر کیا تھا، تو کس طریقے پر اپنا رہن سہن، اپنا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا کیا کرتا تھا، وہ آدمی جو یہودیوں کے طریقوں پر چلتا تھا وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دین اسلام ہے۔ جس طریقے پر، جس مسلک پر وہ زندگی گزارتا تھا وہی جواب اس کی زبان پر آئے گا۔ جس کی زندگی اسلام کے نہج اور طریقوں پر نبی کی سنتوں کی روشنی میں گزری ہوگی وہی کہے گا۔ اور جب اس کو پوچھا جائے گا من نبیوں کا، بتا تیرے نبی کون ہیں، تو ہر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ان پر ایمان لایا ہوگا اور جس نے ان کے احکامات اور فرامین کو اپنایا ہوگا، جس نے ان کے درد و غم کو سمجھا ہوگا اور جس نے ان کے مشن کو پورا کیا ہوگا، وہی جواب دے گا کہ میرے نبی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر جب وہ خبر والا نیک آدمی ان تین جوابات کو دیتا ہے تو منکر نکیر کہتے ہیں کہ اپنی نگاہ اوپر کر، وہ اوپر کرتا ہے تو اس کو جنت اور اس کے خوشنما مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ تیرا مقام ہے، اب تو دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری کی، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھا اور دنیا کے تعیشات سے اپنے آپ کو بچایا، تو خدا نے پاکیزگی کے ساتھ تیری موت مقدر فرمائی، اور اب قیامت تک تو جنتوں کے ان مزوں کے ساتھ وابستہ رہے، اور قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ ان لذتوں میں تجھے داخل کر دے گا۔ پھر وہ منکر نکیر اس نیک آدمی سے کہتے ہیں کہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ۔ وہ پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں جہنم اور اس کے عذابات ہوں گے، اور مومن کے جسم پر ایک جھرجھری کی ایک ایسی کیفیت آئے گی اس عذاب کو دیکھ کر کہ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ منکر نکیر اس کو کہیں گے دیکھ، اس سے اللہ نے تیری حفاظت فرما دی، اتنی خوشی ہوگی مردے کو، اتنی خوشی ہوگی، نبی نے فرمایا کہ اس خوشی کا تصور اور اندازہ تک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب آدمی برا ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزرائیل کو بلا کر کہتے ہیں دنیا کی ہر قسم کی نعمت میں نے اس کو دی، ہر قسم کی سہولت اور راحت اس کو دی، لیکن یہ بدبخت میری راحتوں اور سہولتوں کو لے کر انہی میں ڈوبا رہا، کبھی اس کمبخت نے مجھے یاد ہی نہیں کیا، کبھی میرے رسول کی طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی، جس دین کے ذریعے میں نے اس کی بخشش چاہی اس نے کبھی اس دین کو خاطر میں ہی نہیں لایا، ہمیشہ اپنے عیش و عشرتوں میں عللوں اور تللوں میں پڑا رہا، لاؤ اس کو، میں اس کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جہنم سے ایک گرز لے کر آتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بنا ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تانبوں کی چھڑیاں ہوتی ہیں، دوسرے ہاتھ میں جہنم کی آگ اس کے کوڑے ہوتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، اور جو وہ برا آدمی بستر پر پڑا ہوا ہوتا ہے، عزرائیل آتے ہی وہ گرد جو جہنم کی آگ سے بنا ہوا ہے پوری شدت کے ساتھ اس پر مارتے ہیں، اور جب وہ مارتے ہیں تو اس کے جو کانٹے اس کے پورے جسم کے اندر پھیل جاتے ہیں، اور پھر تمام کے تمام 500 فرشتے تانبے کے وہ
جو اپنے ہاتھ میں راڈ لائے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ پیٹتے پیٹتے اس کی روح پیر کی انگلیوں سے نکال کر اس کے ٹخنوں میں لا کر روکتے ہیں، پھر مارتے ہیں، مارتے مارتے پھر اس کی روح گھٹنوں میں لا کر روکتے ہیں، پھر مارتے مارتے کمر تک لاتے ہیں، اور پوری شدت کے ساتھ، پوری تکلیف کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، فرمایا ایک ریشم کا کپڑا جس کو کیکر کے درخت پر پھیلایا جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچ کر نکالا جائے تو جس طرح اس کا ایک ایک تار الگ الگ ہوتا ہے اور اٹکتا ہے، برے آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس کی کیفیت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، اور قبر کے حالات اور معاملات اس کے لیے تو اور بھی سخت ترین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید قبر میں کیا حالات پیش آئیں گے، آئندہ جمعہ اس سے متعلق کچھ اور باتیں عرض کریں گے، اور ان باتوں کو عرض کرنے کا مقصد تاکہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور تھوڑا سا دنیا کی غفلتوں اور اس کی لذتوں سے باہر نکل کر کچھ اپنے اخلاق و کردار اور عقیدوں کو اور اعمال کو بہتر بنانے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ اس کی مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔